تو میت کے لیے اس کو دفن کرنے کے بعد استغفار کرنا، ٹھیک ہے، تو میت کے لیے استغفار جو ہے یہ مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، اور ساتھ کیا کہا ہے، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پہ کی جائے، یہ استغفار بھی اور یہ ثابت قدمی کی دعا بھی انفرادی طور پہ کی جائے۔ اجتماعی جو ہے نا وہ یہاں سے لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی اجتماعی نوعیت کی دعا تھی، کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی انفرادی نوعیت میں اس کے لیے استغفار کریں، کیونکہ اجتماعی دعا اس سے پہلے ہو چکی ہے جنازے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو جب سوال کیا جا رہا ہے تو اب دعا کرے اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ، اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ، یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ۔ بعض صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ کم از کم اتنی دیر تک وہاں قبر پہ رہے اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تو لگتے ہوں گے، تو اتنی دیر۔ تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، دفناتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں جی شکر ہے، اور واپس جو ہے وہ گھر پہنچنے کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنازہ پڑھ کے کہتے ہیں چلیے اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، جو دور کے لوگ ہیں وہ جنازہ بھی پڑھ لیں تو اتنا کافی ہے، لیکن جو قریبی لوگ ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس کو دفنائیں بھی، اور دفنانے کے بعد پھر کچھ لوگ چند 1 2 4 5 7 ہو جائیں یا 1 2 بھی ہو جائیں، فیملی ممبر جو ہوتے ہیں وہ قبر پہ رہیں، لیکن ان بیچاروں کو بھی لگایا ہوتا ہے کہ جی گھر جا کے انتظام کرنا ہے، ہاں کھانے پینے کے انتظام کرنے ہیں، کیونکہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں کھانے پینے کا، تو وہ بیچارے اس کے لیے کیا دعا کریں گے۔ تو میت کو تو اس وقت بہت دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، یہ نیچے انہوں نے نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع اور آخر کی آیات ان سے یہ روایت مروی ہے، بعض اہل علم اس کے قائل ہیں، بعض اس کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2-2.5 گھنٹے رکنا چاہیے، بہتر ہے کہ جتنا بھی رک سکتا ہو تو قبر پہ رکے، یعنی میت کو فوراً دفن کرنے کے بعد، بھلے اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے لیے استغفار کی اور دعا کرتا رہے، ثابت قدمی کی دعا کرے۔ نیکسٹ کیا ہے، تلقین کرنا، میت کو تلقین کی جا سکتی ہے دفن کے بعد، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، میت کو آپ تلقین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض جو ہے وہ سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ جب میت کی قبر برابر کر دی جاتی تھی اور لوگ واپس چلے جاتے تھے، یعنی جنازہ پڑھ کے اور تدفین کے بعد، تو وہ یہ پسند کرتے تھے کہ میت کی قبر کے پاس بیٹھ جائیں اور اسے یہ کہیں قل لا الہ الا اللہ، قل اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے قل ربی اللہ، یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد، اور میرے نبی محمد ہے۔ وہی مطلب جو سوال اس سے ہو رہے ہیں تو وہ اس کو تلقین کرتے ہیں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے کہ یہ بات کہو کہ جی یہ امام شافعی نے یہ بات کہی کہ اس سے اس کو مانوسیت حاصل ہوگی اور اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ میت سن رہی ہے کہ نہیں سن رہی، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ صاحب اس کا جو میت کی تلقین والا معاملہ ہے، ڈاکٹر طاہر قائد صاحب نے پوری فلم آگے پیش کی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ جو ہمارے ہاں ایک بہت ہی لمبا چوڑا واز شروع ہو جاتا ہے، جیسے اہل تشیع میں بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنے سارے ائمہ جو ہے نا، ہاں اب ان کے نام ذرا، وہ فرشتے نے کوئی اماموں کے نام 12 اماموں کے نام تھوڑے سننے ہیں۔ دیکھیں روایتیں اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ 3 سوال ہیں، رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی، تو 3 سوال ہیں۔ ان 3 سوالوں کے حوالے سے اگر کوئی وہاں بیٹھ کے تلقین کر دیتا ہے ان 3 سوالوں کے حوالے سے، تو اتنے میں شاید حرج نہ ہو، مطلب ہم اس کو بدعت شاید مشکل سے کہہ سکیں، اس سے زیادہ وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے، ایک مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ چلے مردے کو کوئی مانوسیت حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا حدیث میں یہ بھی تو آ رہا ہے کہ وہ آپ کے قدموں کی چاپ سن رہا ہے، جب آپ واپس جا رہے ہو تو آپ کے قدموں کی چاپ سن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں سن رہا ہوگا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کا یہ جواب ہے، یا آپ اس کے لیے، حدیث میں یہ بھی آ گیا نا کہ استغفار کرو،
حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. تو وہ جو آپ دعا کر رہے ہیں ثابت قدمی کی، تو اس میں ایک خواہش کا پیدا ہو جانا یہ فطری ہے کہ یار اس کو سوالوں کے جواب بھی میں تھوڑے سے سجا دوں، یہ ایک فطری چیز ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات معلوم نہیں ہو رہی. حالانکہ شافعی مسلک میں یہ مستحب ہے، مستحب ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ تلقین کریں، یعنی ان 3 سوالوں کے حوالے سے. حالانکہ جس طرح کا ان کا جو ہے نا موقف ہو اس کے حساب سے یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہٹ کے والا معاملہ لگ رہا ہے. لیکن مالکیہ جو ہیں اور حنابلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تلقین مکروہ ہے. وہی بات ہے کہ سنت میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہے. امام احمد سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں جب میت کو دفن کرتے ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی بھائی یہ کہو میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی ہمارے تو اب صرف اہل شام کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کی جو مسلم ورڈ تھی اس میں شام کے لوگ یہ کرتے تھے، باقی جو مسلم علاقے ہیں ان میں نہیں ہو رہا. تو بہرحال دونوں طرح کی اوپینین ہے، نہیں کرنا تو نہ کریں. لیکن اگر کوئی پرسنلی یہ سمجھتا ہے تو اتنی اگر بات کر لے تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بدعت والی بات نہیں ہے، اگر اس کو اس سے کوئی اطمینان ہو جاتا ہے تو. سر سوشل میڈیا پہ ایک صاحب کی ویڈیو کا عنوان ہی ہے قبر میں 3 نہیں 4 سوال، تو اس کے بارے میں نہیں چوتھا کون سا وہ کہہ رہے تھے؟ یہ کیسے معلوم کیسے ہوا فرشتے جو پوری روایت لے کے آئے تھے فرشتے 2 بڑے سے وہ کیا معلوم کیسے ہوا؟ سر وہ کہتے ہیں مر ربو کا ماں دین کا، اور یہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارے کا. پھر وہ پوچھتے ہیں جب جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس کی تصدیق. بندہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی. وہ کہتے ہیں 4 سوال. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے کتاب ہی نہیں پڑھی تو اس نے کہاں تصدیق کی. تو اس طرح میں نہیں کہتے ہیں کہ جو بندہ کہے گا کہ میں نے سنا کے پھر وہ کون مارتا نا کہ تم نہیں والی، تو پھر وہ روایت بھی دیکھے کہ فرشتے اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بڑے پتھر ہوں گے، اگر اس طرح کی چیز ہے تو وہ ماریں گے، اس کا سر جو ذرے ذرے ہی برابر ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو چھوڑے گا، وہ اپنی اگلے استعمال کی. وہ پھر کسی وقت نا اس روایت پہ بحث کریں گے علیحدہ سے. وہ غالباً مسند احمد کی لمبی چوڑی روایت ہے، اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے. تو السنہ فی بناء المقابر، قبروں کے بارے میں جو ہے کیا سنت ہے، یعنی دفن کے مسائل. اب اس کے بعد کیا ہے؟ قبر کے مسائل. قبر کے بارے میں یہ ہے کہ جی قبر 1 ہاتھ اونچی ہونی چاہیے، یعنی 1 ہاتھ سے مراد یہ ہے، یعنی ایک بالشت اس کو کہتے ہیں 1 ہاتھ، ٹھیک ہے. اتنی قبر اونچی ہونی چاہیے زمین سے یہاں تک، یہ کوئی 6 انچ ہوگی تقریباً، کم از کم ہے میکسیمم یہ ہے، میکسیمم یہ ہے کہ 6 انچ اونچی ہو ایک بالشت. سر ایک ریکویسٹ کروں ویسے فقہ کے نہیں ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بتا دیں مردے کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے سن لیا ہے کہ فوراً فرشتے آئے. ابھی ہمارا جنازے والا آج بھی ختم نہیں ہونا، بہت لمبا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں سمامہ بن شفعی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ تھے روم میں، تو ایک صاحب فوت ہو گئے تو ان کی قبر بنائی گئی، تو فضالہ بن عبید نے ان کی قبر کو برابر کر دیا، لیول کر دیا، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا آپ وسلم حکم دیتے تھے کہ قبر کو برابر کر دو، لیول کر دو، ٹھیک ہے. ابو حیاد اسدی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کو اس کام پہ نہ بھیجوں جس پہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھے 2 کاموں پہ اپائنٹ کیا تھا. حضرت علی یہ کہتے ہیں، ایک یہ کہ جو مجسمہ ملے اس کو گرا دو، اسٹیچو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی قبر اونچی ہو تو اس کو برابر کر دو، زمین سے اونچی قبر کو برابر کر دو، لیول کر دو. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے نا بس اس سے زیادہ مٹی باہر سے نہ لے کے آئیں. گڑھا کھودا ہے نا، کچھ مٹی سے تو وہ بھر جائے گا وہ گڑھا، اور کچھ مٹی بچ جائے گی. اب جو مٹی بچ گئی ہے تو اس کو قبر کے اوپر ڈال دیں، بس وہ جتنی بھی ہے کافی ہے، مزید مٹی نہ لے کے آئیں. اور یہی بات بہتر معلوم ہو رہی ہے، اور وہ اتنی ہوگی کہ جس سے بالشت پر وہ قبر اونچی ہو جائے گی. پریکٹیکلی آج کل جو یہی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی.
چلیں پھر ہو جائے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں، بہتر یہ ہے کہ ایک بالش بار اونچی رکھے، لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت اور اونچی ہو جائے تو وہ بارشوں سے ویسی مٹی جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پسند ہے کہ قبر پہ کوئی عمارت نہ بنائی جائے اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ زینت ہے اور تکبر ہے، یعنی سنگ مرمر والی قبر بنوانا، ٹھیک ہے، یا تو زینت ہے یا پھر تکبر ہے، اور دونوں چیزیں جو ہے وہ مطلب یہ جو مقام ہے نا قبرستان کا، اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں میں نے مہاجرین کی قبریں دیکھی، انصار کی قبریں دیکھی، کوئی بھی قبر پکی نہیں، اور ہمارے زمانے میں بعض حکمران ہیں کہ اگر قبر کے اوپر عمارت کھڑی کر دی جائے تو حکمران اس عمارت کو گرا دیتے ہیں، اور جو ہمارے دور کے فقہا ہیں وہ ان حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے ایگری کر رہے ہیں کہ قبر پہ عمارت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر عمارت ہے تو اس کو گرا دینا چاہیے۔ امام شوکانی یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ عمارت کھڑی کرنا یہ حرام ہے۔ تو امام احمد اور اسی طرح بعض شوافی اور امام مالک کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ حرام ہے، قبر پہ عمارت کھڑی کرنا حرام ہے، جیسے مزار بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال قبر کے اوپر جو عمارتیں ہیں نا ان کو گرا دینا چاہیے، ان کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ قبر کے اوپر عمارت سے منع کیا گیا۔ جی امام شوکانی جو ہے یہ پہلے زیدی تھے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ خود مجتہد بن گئے اور یا اجتہاد کے درجے پہ فائز ہو گئے، تو متاخرین میں سے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کہہ لیں فقیہ ہیں، اصول فقہ میں کافی کام ہے۔ ارشاد الفحول ان کی کتاب ہے اصول فقہ میں، وہ کافی عرصہ مدارس میں پڑھائی جاتی رہی مثال۔ زیدی تھے پہلے، یہ زیدی اہل تشیع کا ایک فرقہ تھا، پھر یہ آپ کہہ لیں کہ جی خود درجہ اجتہاد پہ فائز ہو گئے۔ ہم لوگ ان کو کیوں ریفر کرتے ہیں، اہل سنت کیوں ریفر کرتے ہیں؟ نہیں بعد میں تو یہ خود درجہ اجتہاد پہ ہو گئے نا، تو جو مجتہد ہوتا ہے پھر وہ کسی کو فالو نہیں کرتا، اس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن حجر ہیثمی جو ہے یہ بھی شافعی المسلک ہیں، ان کی کتاب ہے الزواجر، کبیرہ گناہوں کے اوپر، شاید اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر قبر کے اوپر مسجد بھی بنا دی جائے نا، یا قبہ بنا دیا جائے، مدار بنا دیا جائے، تو اس کو بھی گرا دینا چاہیے، مسجد کو بھی گرا دینا چاہیے، کیونکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ مسجد ضرار اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں وہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مسجد ضرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بنائی گئی تھی نا، تو اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ مسجد نہیں بنانی، وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں، تو اس لیے اگر قبر پہ مسجد بنا لی تو اس مسجد کو گرایا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی اس نے چراغ وغیرہ روشن کی ہوئی ہیں، کندیلی رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی اٹھا لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ قبر کو کوہان کی طرح بنانا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو بناتے ہیں نا کوہان کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح، یا قبر کی تستی یعنی اس کا لیول برابر کر دینا، یعنی سیدھی بنانا۔ بعض کوہان کی طرح بناتے ہیں نا، تو بعض مستطیل نما ہوتی ہے لیکن لیول برابر ہوتا ہے، یعنی اونچی نیچی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو تستی کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے قبر بنائی جا سکتی ہے، کوہان کی طرح بھی اور سیدھی بھی، یعنی اس کا لیول برابر، دونوں طرح بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ افضل کون سا ہے، تو افضل جو ہے وہ تسنیم ہے، کوہان کی طرح قبر بنانا، کیونکہ سفیان النمار کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی اور وہ کوہان کی طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد اور اکثر جو شوافی ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ کوہان والی قبر جو ہے یہ افضل ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تستی والی قبر افضل ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسویہ کا حکم دیا تھا، قبروں کو برابر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کا لیول برابر کرو، تو وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ تستی افضل ہے۔ وہ تو جو زائد قبر ہے اس کو برابر کرنا، ہاں بس انہوں نے اس کا ایک اور مفہوم لے لیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ قبر کے اوپر کوئی علامت رکھنا، تو نشان، تو قبر پہ کوئی علامت رکھی جا سکتی ہے، حضرت انس سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے، ان کی قبر پہ آپ نے ایک چٹان رکھ دی تھی، ایک پتھر رکھ دیا تھا علامت کے طور پہ،
وہ کچی قبر ہوتی تھی، بارشوں کے پانیوں سے وہ پھر مٹی جو ہے وہ چلی جاتی تھی پانی کے ساتھ، پھر نشان ختم ہو جاتا تھا، تو وہ پتھر رکھتی ہے. کتبہ آگے آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے، تو کوئی پتھر وغیرہ رکھنے میں، نشان رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک اور روایت میں ہے مطلب بن ابی وداع سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب میت کو دفن کیا تو اس کے سر والی سائڈ پہ ایک پتھر رکھ دیا اور کہا کہ اس پتھر کے ذریعے سے میں یہ پہچان پاؤں گا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے، اور تاکہ میرے اہل و عیال میں سے اگر کوئی اور بھی فوت ہوتا ہے تو میں اس کو بھی یہاں پہ دفن کروں گا. تو اگر اس طرح سے فیملی کی قبریں ایک ساتھ بنا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مقصود یہ ہو کہ بندہ اگر قبرستان میں جائے تو سب کے لیے دعا کرائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. نیکسٹ کیا ہے، قبرستان میں جوتے اتارنا. قبرستان میں جوتے پہن کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جوتے اتارنا لازم نہیں ہے. قبرستان میں آپ جوتوں سمیت جا سکتے ہیں. جریر بن حازم سے ہے کہ میں نے حسن بصری کو، ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں جوتے پہن کے گزر جاتے تھے. بخاری اور مسلم کی بھی روایت ہے حضرت انس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفنا کے واپس چلے جاتے ہیں تو انہو لیسمع قران عالم، تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، جوتوں کی چاپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے پہن کے جانا جائز ہے، الاؤڈ ہے. مطلب انہوں نے یہ مطلب نکال لیا، حالانکہ یہاں بات کچھ اور ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، صحیح سوال. قبر والے سنتے ہیں کہ یعنی کہ بات آپ سن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر تعبیر ہے. وہ لیکن ہر بات ضروری نہیں ہے سنیں. جی ہر بات ضروری نہیں ہے وہ سنیں کہ جا کے گفتگو پیدا شروع کر دیں. بس زیادہ بہتر تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں، اور وہ بھی وہ والی بات جو ان کے قریب ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہ نہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہے، جو سویا ہوا بندہ ہے نا، اس کی جو لیمیٹیشنز ہیں نا وہی صاحب قبر کی لیمیٹیشنز ہیں. سوئی ہوئی بندے کی روح نکل گئی، اب روح کا تعلق جو ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ ہے. سوئی بندے کے پاس آپ گفتگو کریں گے، اس کے کانوں میں آوازیں جاتی ہیں. اب گھر میں بعض اوقات کچی نیند جسے کہتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، کوئی بات کبھی کان میں پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی 10 کلومیٹر دور بات کر رہا ہے تو آپ کو سنائی دے رہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو وہ بہت غلط ایک تاثر کچھ لوگوں نے پیدا کر دیا. جی روح چونکہ باڈی سے نکل گئی، ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو گئی، اب تو وہ سب کچھ سن سکتی ہے. یہ بہت فضول سی بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو روح کا کنیکشن ہے باڈی کے ساتھ. جو لمیٹیشن اس کی یہاں پر ہیں وہی لمیٹیشن اس کی وہاں برزخی حیات میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مردہ ایک طرح سے سویا ہوا ہے. تو جب آپ اس کے سرہانے کے قریب ہیں تو آپ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو جیسے سوئی آدمی کے پاس آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، تو اسی طرح اس کے کانوں میں بھی آواز پڑ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سنا رہے ہیں. بس ہاں، جب آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں تو وہ مردہ سن رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سن رہا، سن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ قبر کے قریب کوئی لمیٹیشنز ہیں، کہ یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں لوگ مزارات پہ، جن کا یہ شوق ہے یا ذوق ہے یا ایمان ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا آپ کا بیان تقویت والا. وہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ قبروں کے پاس بیٹھ کے مردہ سن رہا ہے. دیکھیں نا، اس میں بعض روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن درود شریف پڑھو. جب تم پڑھتے ہو تو فرشتے مجھے کیا کرتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں. لیکن جو بندہ وہاں جا کے پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں روایت میں کیا آتا ہے؟ نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. تو یہ باتیں حدیث سے ثابت ہیں کہ وہ لمیٹیشن جو ہیں وہ اپلائی ہوئی ہیں، سب کے لیے اپلائی ہوئی ہیں. جیسے دنیا میں وہ لمیٹیشنز اپلائی تھی، اللہ کے لیے لمیٹیشنز نہیں ہیں. اللہ کی قوت سماعت، قوت بصارت، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن انسان کی قوت سماعت، قوت، اس کے وہ لمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی قوت سماعت، قوت بصارت، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز لگائی ہیں، دنیا میں بھی لگائی ہیں، عالم برزخ میں بھی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اولیاء اللہ کے لیے تو بالاولیٰ ہیں، تو وہ لمیٹیشنز کے ساتھ ہی ہے. اگر کوئی سماعت ہے تو وہ لمیٹیشنز کے ساتھ ہی. سر اس کے آگے وہ یہ بات جوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے نیک ولی تھے، تو ہم جائے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں لوگ.
قبروں پہ جا کے مزار پہ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں بس. جو سویا ہوا بندہ ہے نا، سویا ہوا بندہ، اس کے کان میں آپ کی آواز پڑ سکتی ہے، آپ کو جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. بس اتنی سی بات ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ جو موت ہے وہ نیند کی بہن ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. تو آپ نے موت کو جو سمجھنا ہے نیند سے سمجھیں، عالم برزخ کو آپ نے جو سمجھنا ہے آپ اس کو نیند سے سمجھیں. بہت سمپل سا قاعدہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. تو مردہ سن سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا. سویا ہوا نہیں جواب دے سکتا، اسے جاگنا پڑتا ہے، اسے زندہ ہونا پڑے گا جواب دینے کے لیے. زندگی اللہ نے اسے دینی نہیں، ابھی نہیں دینی، قیامت والے دن اللہ نے اس کو زندگی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جواب نہیں دے سکتا. یہ آگے آپ کی عرضی کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا. سویا ہوا آپ کی عرضی کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتا. یہ مردہ بھی نہیں رکھ سکتا آپ کی عرضی، نہیں رکھ سکتا. ہاں یہ سن سکتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. جیسے سویا ہوا بندہ، اس کے کان میں آواز جا سکتی ہے، اس کے کان میں بھی آواز جا سکتی ہے. مطلب ایک اور سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مردہ خواب میں بھی آ سکتا ہے، خواب میں بھی مردہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، بس یہی بات. نیکسٹ کیا ہے؟ قبر میں یا قبرستان میں جوتے اتارنا. ٹھیک ہے، تو جوتے اتارنا لازم نہیں ہے، لیکن ایک روایت وہ لے کے آئے ہیں امام احمد بن حنبل سے کہ امام احمد بن حنبل ایک خاص قسم کا جوتا تھا، اس کو قبرستان میں پہننے کو مکروہ سمجھتے تھے. اس کو سبتی جوتا کہتے ہیں. تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا قبرستان میں، اس نے سبتی جوتے پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اتار دو. تو اس نے غور سے دیکھا کہ کس نے اسے یہ بات کہی. جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو اس نے اتار دی. تو یہ خاص قسم کا جوتا تھا. اس کے بارے میں پھر محدثین نے یہ بحث کی ہے، جیسے امام خطابی نے یہ بات کہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جیسے ہمارے ہاں وہ ایک فیشنی جوتے نہیں ہوتے، فیشن کے لیے کچھ شوز ہوتے ہیں، یہ اس زمانے کا آپ کہہ لیں کہ ایک فیشنی جوتا تھا. اس کو ناپسند کیا گیا کہ قبرستان وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں آپ فیشن کا اظہار کرو. یہ تو مقام عبرت ہے. یہاں غفلت، جیسے بن ٹھن کے بند سمر کے جو ہے ہاں قبرستان میں جانا، تو اب ظاہری بات ہے یہ ویسی سمجھ میں نہیں آئے گی نا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی قبرستان کے مقام کے اعتبار سے یہ چیز میل نہیں کھاتی. ویسے آپ جوتا پہن لو، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کیا ہے کہ قبر کے اوپر چادر ڈالنا. تو قبر کے اوپر جو چادر ڈالنا ہے یہ مطلب اس کا جواز نہیں ہے. زندہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، مٹی کو ضرورت نہیں ہے، پتھر کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو چادر سے ڈھانپیں. انسان کو چادر کی ضرورت ہے. آپ میت کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر دیں، اس کو اس کا اجر مل جائے گا. یہ ایک روایت لے کے آئے ہیں بخاری مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ لیا اور اس کو میں نے اپنے دروازے پہ لٹکا دیا، یا بعد میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے ایک کونے پہ لٹکا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے وہ پردہ دیکھا تو آپ نے اس کو کھینچ کے اتار دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں کو اور مٹی کو جو ہے وہ کپڑے پہنائیں. ٹھیک ہے، یعنی پتھروں کو اور مٹی کو، مٹی کی دیواریں ہیں یا پتھروں کی دیوار ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ پردے لٹکائیں. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. یعنی کپڑا ہے، اللہ کی نعمت ہے تو اس کو کسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے، بلا ضرورت جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں. وہ روایت میں یہ بھی آتا ہے اس میں تصویریں بنی ہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، بعض میں یہ بھی ہے. ڈیکوریشن کی طور پر لٹکایا تھا ہمارے. جی تزئین کے لیے لٹکایا تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ قبر کے اوپر مسجد بنانا یا چراغ جلانا. تو بخاری مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کے اوپر لعنت بھیجے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی. نبی کوئی فوت ہوتے تھے تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے. ایک یہ ہے کہ قبر مسجد کے احاطے سے باہر ہے اور پیچھے ہے، مسجد آگے ہے. چلیں کوئی محتمم صاحب فوت ہو گیا، ان کی کوئی بڑی خدمات تھیں، ٹھیک ہے، ہاں ان کو ہنسی آ رہی ہے، کیا خدمات ہوں گی، 2-4 گھر بنائے ہوں گے، 2-4 گاڑیاں خریدی ہوں گی، ٹھیک ہے، باہر چلیں کوئی فیملی کے لیے تو کیا ہے. چلیں باہر کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث تھے، ان کی کوئی بڑی خدمات تھی. ہاں
تو وہ اگر پیچھے کوئی قبر بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد کے احاطے کے اندر قبر بنانا یہ ٹھیک نہیں، اور مسجد کے آگے وہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، چاہے دیوار کی اوٹ ہو، چاہے دیوار کی ہو تو، الا یہ کہ بعد میں کسی ضرورت کے تحت آپ کو وہاں مسجد بنانی پڑ گئی، جیسے قبرستان سامنے تھا پیچھے مسجد بنانی پڑ گئی، وہ تو ایک مجبوری ہے، کسی نے وہ جگہ وقف کر دی، بہتر تو نہیں ہے لیکن چلیں اب بن گئی تو اب اس کو آباد کریں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی عبداللہ البجلی سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اس میں آگے چل کے یہ بات ہے، مطلب کچھ باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے اپنے انبیاء کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحین، اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو پہ مسجدیں بنا لیں، جیسے ہمارے ہاں یعنی اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، ان کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیں، پیر مکی کی مسجد ہے، داتا صاحب کی مسجد ہے، اس طرح تو قبر کے اوپر مسجد بنانا تو یہ منع ہے، چاہے کوئی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کی قبر پہ مسجد نہیں بنا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے کہا قبروں پہ مسجد بنانا، یہ جو علی حجویری کی قبر کے ساتھ مسجد بنائی، یہ اسی زمرے میں آئے گی؟ نہیں، یہ قبر کے اوپر مسجد نہیں ہے، یہ مسجد تو ذرا قبر سے ہٹ کے ہے، کافی ہٹ کے ہاں، ہے، مطلب یہ قبر سے ہٹ، مطلب اسی ہاں، کے اس کو ہم اس ضمن میں نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو اللہ کو جا کے سجدہ کر رہا ہے وہاں مسجد میں، جی ایسے ہی مطلب آیا ہے وہاں قبر پہ سجدہ کرنے کے لیے، کوئی اللہ کو بھی جا کے سجدہ کر لے، کر لے گا۔ ٹھیک۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر مسجد بنا لینا، لٹرلی مسجد بنا لینا، اور ایک یہ ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، مسجد مفعل کے وزن پہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو سجدے کی جگہ، تو اگر قبر کو سجدے کی جگہ بنا لے گا، یعنی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکے گا، یعنی کوئی عمارت نہیں کھڑی کی ہوئی، قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکے گا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے، تو یہ بھی مراد ہے، دونوں مراد ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ یہود النصارہ جو ہے وہ عمارت ہی کھڑی کرتے تھے، عمارت تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے۔ ضمنی سے سوال ہے کہ ایک آدمی جا کے وہاں ماتھا ٹیکتا ہے، وہ مطلب اس کا اگر آپ بہت اچھے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی سجدے میں آ جائے، جی ہاں، سجدے میں آ جائے گا، مطلب وہ کوئی ایسے الفاظ تو اس کی مغفرت کے لیے سجدہ اسی کو کہتے ہیں نا، جھکنا، جھکنا۔ ہاں، تو جھکنا اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جائز نہیں ہے نا، تعظیم کے لیے بھلے ہو، ٹھیک ہے، تو سجدہ وہ جو کہتے ہیں جی سجدہ تو 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، سجدہ 7 اعضاء پہ، وہ تو نماز کا سجدہ ہے جو 7 اعضاء پر ہے، نماز کے علاوہ کا جو سجدہ ہے وہ تو ماں جھکنا ہے، آپ رکوع کے بل جھک گئے، یہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی سجدہ ہے، اور سجدہ تعظیمی جو بادشاہوں کے دربار میں کیا جاتا تھا تو وہ یہی جھکنا ہوتا تھا، رکوع کے بل ہی جھکتے تھے، کوئی اس کے سامنے سجدے میں تھوڑا پڑ جاتے تھے بادشاہ کے سامنے، تو اسی کی تو حرمت آئی ہے ہمارے دین میں۔ بعض لوگ ملتے ہیں ایسے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں جھک کے، وہ بھی سجدہ ہی غلط ہے۔ گھٹنوں کو جھک کے ہاتھ لگانا یہ بھی اس میں سجدے میں آتا ہے، بالکل سجدے میں آتا ہے۔ جب بات چلیے تو یہ بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، نہیں، اشارتاً ایسے کرنا یہ سجدہ نہیں، یہ سجدہ، بعض دفعہ آدمی محبت سے پیار سے ہاں، یا نہیں، اشارتاً جو ہے وہ یہ تھوڑا سا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہاں ایسے سر ہاں، نہیں پر- یہ سجدے میں نہیں آتا، سجدہ جو ہے وہ جھکنا ہے، کم از کم کتنا، رکوع کے بعد، یعنی رکوع پہ آپ نصف جھک جاتے ہیں نا، نصف یا اس سے زیادہ آپ جھک گئے تو یہ سجدہ کاؤنٹ ہوگا، ہاں رکوع سے کم ہے تو وہ سجدے میں نہیں آتا۔ سر جنازگاہ ہوتی ہے، مطلب عمارت ہے، آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار، اور اس کے فرنٹ میں بھی قبریں ہیں، ارد گرد بھی قبریں ہیں، کیا وہاں پہ اگر کوئی بندہ انفرادی نماز پڑھنا چاہیے، کوئی مسافر ہے جنازہ پڑھا ہے تو کوئی نماز پڑھنا چاہیے، سائڈ پہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ سر اس میں چل اس کو مکمل کر بخاری مسلم کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا گھر دیکھا جس میں تصاویر تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے، اور مطلب گرجا ان کے یہاں یہی کانسیپٹ تھا، اور پھر اس میں تصویریں لٹکا لیتے تھے، تو یہ اللہ کے یہاں قیامت والے دن بدترین مخلوق ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ایک آدھ اور پڑھ لیں، یہ اسی کے ساتھ ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
یہ ذرا اس سے ریلیٹڈ ہے. قبر کے پاس ذبح کرنا، قبر کے قریب جانور کو ذبح کرنا، جیسے دادا دربار پہ جا کے لوگ جو ہے وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں نظر نیاز کے طور پہ، بکرے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لے کے جانا بھی اسی ضمن میں آ جائے گا. ابھی ہم ذبح کی بات کر رہے ہیں، وہ نظر کی بات علیحدہ آئے گی، ذبح کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا. ابو داؤد کی روایت حضرت انس سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے. اور عقر کیسے کہتے تھے؟ کہ قبر کے پاس جا کے کوئی گائے یا کوئی بکری ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے، دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ قبر کے پاس جا کے گائے یا بکری ذبح کرتے تھے. اور ان کا مقصد شرک بھی نہیں ہوتا تھا. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ سخی ہے، اپنی زندگی میں کیا کرتا رہا ہے؟ سخاوت کرتا رہا ہے. سخاوت ان کا یہی ہوتی تھی، اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا، گائے ذبح کر دی، بکری ذبح کر دی. ٹھیک ہے، سخاوت تھی عربوں میں. کچھ لوگ بڑے سخی ہوتے تھے، شجاعت بھی تھی، سخاوت بھی تھی. تو اب اس کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ جا کے ذبح کرتے تھے تاکہ اس کا دل خوش ہو، یا مطلب وہ یہ کہے کہ جی یار میری زندگی میں تو میں کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ میرا دسترخوان لگا ہوا ہے. تو یہ نیت ان کی ہوتی تھی. اس سے بھی منع کر دیا گیا. رسمی طور پہ کرتے تھے، اس سے بھی منع کر دیا گیا. شرک کے لیے کرے یا تقرب کے لیے کرے، یہ تو ویسی مطلب شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو بس ایصال ثواب وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جی آپ جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے، کہیں پہ بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، چلیں وہ ایک گنجائش نکلتی ہے ایصال ثواب کے لیے. ٹھیک سر ویسے کوئی اگر ایسے کرتا ہے، میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے جی، وہ دادا دربار پہ بات پتہ ہے کچھ چرسی وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے نکل بھی نہیں سکتے اور پوری سوسائٹی ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ان کو کوئی کھانا کھلاتے جا کے ان پہ رحم کرتے، تو وہ مجھے اس طرح سے کیسے غلط ہو گیا اس کو. دیکھیں کھانا تو آپ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں، کافر کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ویسے بھی یہ وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے. آپ ایک غلط کام کی جسٹیفیکیشن کو کسی شخص کا معصوم چہرہ دکھا کے یا اس کی ظلم کی پہلو کو دکھا کے آپ ڈسپلے کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، اور اس میں اس تفریق میں کے بغیر کہ ہم کھانا کھلائیں. ہاں یہ بات البتہ بعض روایتوں میں ملتی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا جو صدقہ ہے نا وہ متقی آدمی پہ لگنا چاہیے، یعنی پریفرڈ ہے یہ کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، اپنا صدقہ خیرات کرنا ہے تو آپ نیک لوگوں پہ کریں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں. اب صحیح العقیدہ کون ہے؟ ہر فرقے والا یہی کہتا ہے. بریلوی تو یہی کہے گا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، تو وہ کرتے بھی ایسے ہیں. شیعہ یہی کہے گا کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لوگوں کا ہی کرتے ہیں، وہ اس لیے ہی کرتے ہیں. ویسے جس طرح بھائی نے بات کی ہے کہ چرسی بھنگی ان پہ خرچ کرنا کوئی، دیکھیے پریفرڈ نہیں ہے، چرسی بھنگی کے اوپر خرچ کرنا پریفرڈ نہیں ہے. کر دیں تو کوئی ٹھیک حرج ہے، بھی نہیں ہے. تو اس کو کھانا کھلائیں. ویسے اس کو پیسے پکڑائیں گے نا تو وہ تو چرس جا کے پی آئے گا، سگریٹ لے لے گا. وہ نہیں، کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو آپ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں، کافر کو بھی، اس کے اوپر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے جانور پہ بھی کر سکتے ہیں، جانور پہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اچھا سر میں تھوڑا سا گفتگو چینج کرنا چاہتا ہوں. سجدے کی بحث ہو رہی تھی، اس میں سر فزیکل پوسچر از اے نیم آف سجدہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دل کی کیفیت کا کتنا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص مطلب فزیکلی شاید نہ جھک رہا ہو، پر دل کے تئیں اگر بات کی جائے تو وہ واقعتاً اس بندے کو خدا مان کے بیٹھا ہے. خدا ان معنوں میں کہ وہ اس کی تعظیم اس حد تک کرتا ہے کہ اس کی بات کو اس درجے تک لے کے جاتا ہے کہ بھائی بس یہ تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا وہ ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن میں جھانکنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، نہ ہی باطن پہ حکم لگانے کا ہمیں حکم دیا گیا. وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. منافقین ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. قرآن اتر رہا تھا کہ جی یہ غلط ہے، قرآن اتر رہا تھا نا، قرآن ان کی کفر کی گواہیاں دے رہا تھا منافقین کی. اب اس سے بڑی کوئی گواہی کی ضرورت تھی، لیکن ہم انہیں کیا کنسیڈر کر رہے تھے؟ مسلمان. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس قانون یہی کہتا ہے کہ آپ نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے. سر میں یہ فتوے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں جسٹ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے میرے خیال سے کہ دیکھیں قرآن نے کہہ دیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، لیکن دنیا میں ہم انہیں کیا کہیں گے؟ کنسیڈر یہی کریں. لیکن سر میں تربیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہ ہوں فزیکلی،
اور ہو سکتا ہے کہ سجدے کی جو کیفیات اصل میں اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ سجدہ اس کیفیت کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے میری ایسوسیشن یا افیلیشن کسی بندے کے ساتھ ایسی ہو کہ میں واقعی سجدہ ہی کر رہا ہوں اس کو. اس حوالے سے میں تربیت کی لحاظ سے سوال کرتا ہوں تاکہ باقی عوام کی بات پہنچے، کہیں وہ بھی تو اللہ حافظ سے نہیں ہو چکے نا اس میں. ہاں نہیں، اصل میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے نا اس کی نوعیت فقہی ہے، قانونی ہے. تربیت ہاں وہ تربیتی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں اگر ہم تربیت گھسیڑیں گے نا اور تربیتی لیکچر میں ہم فقہ گھسیڑیں گے تو وہ بات بیلنس نہیں رہ جائے گی. سٹرکچر یہ ہے نا، پورے سبجیکٹ کا سٹرکچر قانونی ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.